عبادت کا کیا مفہوم ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں، فحاشی کے، ان کے پاس بھی مت جاؤ، اپنی طرف سے حرام نہیں کام نے قرار دینا کہ اس دنیا کو آپ نے سنوارنا اور بنانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نادرہ یاد خان صاحب کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کا پروگرام آئلی اور معاشرتی زندگی کے اوپر اثر انداز ہونے والے وہ 10 احکام ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ جی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، یہ حقیقت ہے اور روشن حقیقت ہے کہ خداوند کریم اس کائنات کے مالک، خالق اور بدی، اللہ ہی کے قوانین ساری کائنات میں کار فرما، اور اس نے اپنے مقاصد کے لیے اپنے کسی متعین پروگرام کے تحت اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ انسان کو اس نے صاحب اختیار اور ارادہ بنا کر، صاحب شعور بنا کر، عقل و فکر کی صلاحیتیں دے کر اور تذکیر فطرت کی صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا کی وراثت اور خلافت کا تاج اسے پہنایا، اور یہ کہا کہ اس دنیا کو آپ نے سنوارنا اور بنانا ہے اللہ کی ہدایات کے مطابق۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کا کیا مفہوم ہے اور اللہ کے یہاں خلافت اور وراثت کا کیا مفہوم ہے، یہ ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اگر انسان اللہ کے قوانین کو اپنائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ مسلمانوں کو جو عبادت کا طریقہ سکھایا گیا، اس میں ہم اپنی ہر نماز میں، اس میں ایک نماز ہے، اپنی ہر نماز میں ہم صلاۃ میں ہم اللہ سے راستہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان ربی علی صراط مستقیم، میرے رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں راستہ دکھایا وہ صراط مستقیم ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم جو ہمیں اب دی جا رہی ہے یا دی گئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، وہ صراط مستقیم ہے۔ یہ صراط مستقیم، اس کی مختلف شکیں، مختلف قوانین، مختلف ضابطے ہیں جن پر ہم نے چلنا ہے تاکہ دنیا میں امن و سکون رہے اور دنیا امن اور سکون کا گہوارہ بنے، اور انسان کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہوں، اور انسان مسجود ملائک اور مخدوم خلائق واقعی بنے، اللہ کے پروگرام کے تحت نمائندہ خدا بنے۔ یہ صراط مستقیم زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے؟ یہ اس لیے احکام دیے گئے ہیں تاکہ ہم تقوی متقی بن سکیں۔ خاص نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ہے، عقل والوں کے لیے ہے، گویا سب کے لیے یہ صراط مستقیم ہے۔ اب قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس صراط مستقیم کے قوانین، اصول، ضابطے بیان کیے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی آیات پڑھ رہے ہیں جن میں لگاتار 10-12 احکام ہیں جو قرآن کریم نے اکٹھے بیان کیے ہیں۔ ان آیات سے ماقبل آیات میں پہلے بتایا گیا کہ ہم نے ابتدا انسانیت سے، جب انسانیت کا قافلہ اس سرزمین پر شروع ہوا تو ہم نے پے در پے پیغمبر بھیجے جو بندوں کو صراط مستقیم پر چلاتے تھے، اور پھر قومیں ان پیغمبروں کی توہین کرتی، ان کی اعمال سے روگردانی کرتی، ان کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات میں عقیدت کی وجہ سے یا غلطیوں کی وجہ سے جو بھی آپ سمجھ لیں تعریف کر دیتی، وہ پیغام خراب ہو جاتا، پھر نئے پیغمبر آ جاتے۔ یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان ساری حقیقتوں کو بیان کیا ہے، اور پھر امت مسلمہ کو یہ ہدایات دی ہیں جو یہ 151 نمبر آیت سے شروع ہوگا سلسلہ سورہ انعام کا۔ یہ 3-4 آیتوں میں لگاتار 8-10 احکام ہیں۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے کہ وہ کون سے ضروری احکام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام کی یہ میرے پاس 152 سے شروع ہوتی ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ دیکھیں قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کل، میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں،
آپ کہہ دیں، انسانوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر بتاؤں، سناؤں، تمہیں اس پر عمل کراؤں جن چیزوں کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے۔ یعنی اپنی طرف سے حرام نہیں ہم نے قرار دینا، ہم نے اپنی طرف سے اس کی حدود نہیں بنانے۔ حلال و حرام کا جو سلسلہ ہے وہ ہم نے خود نہیں اپنانا، جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے، جو اللہ کریم ہمیں بتائیں گے اس کے مطابق چلنا ہے، بلا دلیل ما انزل اللہ کے بغیر جو بھی ہم اپنے اوہام باطلہ اور یا اپنے مخصوص مقاصد فاسدہ کی خاطر حرام یا حلال قرار دیں گے تو یہ جرم ہوگا۔ یاد رکھیں، حرام تو صرف وہی چیزیں ہیں جن کو رب نے حرام قرار دیا ہے۔ تمہارا پیدا کرنے والا تمہارا پروردگار اللہ ہے، اور چونکہ اسے ہر چیز کا علم ہے اس لیے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس کو چاہے حرام قرار دے۔ آگے پھر بتایا گیا ہے کہ جن باتوں کی تفاصیل دی جا رہی ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے ہیں اور اس نے تمہارے لیے یہ حرام کی ہیں، اور انہی پر آپ نے چلنا ہے۔ نمبر 1 یہ بات کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرانا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اب یہاں شریک سے مراد صرف ذات بھی ہے، صفات بھی ہے۔ اصل میں اللہ کے قوانین جو کائنات میں کار فرما ہے ان کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ پیچھے سارے قوانین کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، قوموں کی ان قوانین کی نافرمانیوں کی تذکرے ہو رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے زیادہ تر مراد یہی ہوگا کہ اللہ نے ہمیں قوانین دیے ہیں زندگی گزارنے کے، یعنی اسلام دیا ہے، قرآن دیا ہے، اس کے ساتھ اور قوانین کی ملاوٹ نہیں کرنی، اللہ کے قانون کا ہی نفاذ کرنا ہے، اپنی ذات پر انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کے ساتھ کسی اور کے قانون کی کار فرمائی نہیں کرنی۔ یہ ساتھ جمہوریت کے، ڈیموکریسی اور یہ سیکولرزم اور کمیونزم وغیرہ کے ساتھ دم چھلے نہیں لگانے، یہ ساری دمیں لگا کے اللہ کے قانون کے اوپر بھروسہ کہاں رہ گیا؟ اللہ کا قانون جب مکمل ہے تو پھر کسی اور قانون کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا اللہ کے قوانین کے ساتھ دوسروں کے قوانین کی ملاوٹ نہیں کرنی۔ دیکھیں اللہ کی حکمرانی میں آگے جو معاشرہ قائم ہوگا اس میں ماں باپ کا سب سے پہلے ذکر ہے، رحمی رشتوں کا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، کس وجہ سے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا عجیب نظام ہمارے لیے بنایا ہے، وہ ہماری ربوبیت کرتے ہیں، وہ چھوٹی عمر میں ہماری ربوبیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرہ، ہمارے لبوں پہ یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری ربوبیت کی۔ تو بہرحال ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اف تک نہیں کرنا۔ اب اس بارے میں جتنی قرآن کریم کی ہدایات ہیں اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے بے شمار فرامین میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی جو باتیں ہیں اس کے مطابق تو ہم سب ہیں ہی ماں باپ کے لیے، ہمیں ماں باپ کے ادب اور احترام کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن یہ یہاں یاد رکھیں، اطاعت اللہ کے قانون کی ہے، تابعداری اللہ کے قانون کی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے اور جتانا نہیں ہے، یہ حق ہے ان کا۔ اور پھر آگے ہے اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل نہیں کرنا۔ اس کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ بھوک کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ان کو مار دینا، نہیں، دولت جمع کرنے، دولت بچانے اور کنجوسی کرتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت میں کمی کر دینا، تعلیم حاصل کرنے سے روک دینا یا ان کی مناسب تربیت نہ کرنا، ان کے سلسلے میں جو خرچ آتے ہیں ان کے بارے میں تنگ دستی کا اظہار کرنا، یہ نہیں کرنا تم نے۔ اور جب ہم اسلامی نظام قائم کر رہے ہوتے ہیں یا خلافت کا نظام قائم کیا جاتا ہے تو پھر تعلیم بنیادی ذمہ داری اور تربیت بنیادی ذمہ داری اس اسلامی حکومت کی بن جاتی ہے۔ یعنی ایسا نظام بناؤ جس میں ہر بندے کی مناسب تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، اور آپ اپنی غریبی کی وجہ سے آپ اپنی اولاد کو اس ڈر سے ان کی تربیت نہ کریں، ان کی صلاحیتوں کو نہ ماریں، ان کی مناسب تربیت کریں، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ ہم تم کو اور ان دونوں کو رزق دیتے ہیں، رزق کا پرورش کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے۔ آگے ہے بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں، فحاشی کے، ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں۔ فحاشی سے مراد ہر اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ حیا، غیرت، عصمت یہ بہت بڑی اقدار ہیں اللہ کے قانون کے مطابق۔ عزت اور غیرت کا تحفظ یہ قرآن کریم کی ایک بنیادی قدر ہے جو اسلام اپنے معاشرے میں چاہتا ہے۔ یہ صرف جو ایسے کام نہیں کرنے جو بل اعلانیہ ایسے ہوں، خفیہ کام بھی نہیں کرنے، خفیہ طور پر بھی اس چیز سے، اس فحاشی سے بچنا ہے۔
یہ آپ اپنی عملی زندگی میں اطلاق کر کے دیکھیں کن کن چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے ان کا. جتنے بھی اس حوالے سے فحاشی کے منصوبے ہیں ان کے بارے میں آپ نے خبردار رہنا ہے. گھٹیا شاعری، گھٹیا کتابیں، گھٹیا ناول، گھٹیا ڈرامے، یہ سارے کے سارے انسان کے جو اخلاق کو، کردار کو داغدار بناتے اور انہیں اس طرح سے سبق دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے کی جا سکتی ہیں، یہ سب فحاشی میں شامل ہے. ان سے اجتناب کرنا ہے. اور پھر آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا خون کرنا حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قتل و غارت، قتل کا سلسلہ، دوسروں سے بدلہ لینا، دوسروں کے ساتھ قتل کرنا، یہ تمہارے اکیلے کا ذمہ نہیں ہے، یہ معاشرتی اور عدالتی نظام کے ذریعے ہوگا. آپ بے دریغ ایسے نہ شروع ہو جائیں کہ اس کو قتل کر دیں اپنی مرضی سے کہ یہ قانون کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کے بارے میں کسی سوک طور پر بھی قتل و غارت گری نہیں کرنی، نقصان نہیں کرنا کسی کا. یہ سارا کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ ان کا جن کو تم تاکیدی حکم دیا ہے اس کی بات کرنے کے بعد آخر پہ کہا کہ یہ سمجھنے والوں کے لیے ہے، عقل مندوں کے لیے ہے، تاقلون ہے، عقل کے لیے ہے. یہاں تک یہ احکام جاری ساری ہیں. آگے پھر نئے احکام آ رہے ہیں. 152 آپ کے ہاں 153 آیت ہے، میرے پاس ادھر 152 ہے. جی آگے آیت نمبر 152 میں میں صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ لگاتار کیا حکم دیے گئے ہیں. یتیم کے مال کے پاس بھی نہیں جانا، یعنی ناجائز طریقے سے اسے کھانا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ طریقے مستحسن ہوں، معروف طریقے ہوں، اور وہ جب اپنی بلوغت تک پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کے ذمہ واپس کرنا ہے. ناپ تول پورا کرنا ہے انصاف کے ساتھ. ناپ تول میں ہر بات آ جاتی ہے، صرف اشیاء کا ناپ تول نہیں. ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. جب تم بات کرو انصاف کی کرو، اور وہ شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو وہ قراپتدار ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہر صورت میں انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اللہ سے جو عہد کیا اسی کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ نے تم کو جو تاکیدی حکم دیے ہیں ان سب کو اپنے مد نظر رکھو. یہ یاد رکھو، یعنی اس کا مطلب ہے عمل کی دنیا میں لاؤ، ہر کام کرتے ہوئے ان کو مد نظر رکھو. اور پھر اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ دین، یہ راستہ، یہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، یہ سارے احکام، یہ صراط مستقیم ہے. اسی راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ دوسری راہیں تم کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. اور اللہ نے تاکیدی حکم اس لیے دیا ہے کہ تم ان قوانین کی نگہداشت کرو، اللہ کے قوانین کی پاسداری کرو، انہی قوانین کے مطابق چلو. یہی تقویٰ ہے. اب یہ لگاتار 10 احکام ہیں جن پر عمل ہم نے کرنا ہے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے. اور اگر آپ غور کریں گے تو یہ 10 احکام ہی کسی بھی معاشرے میں بنیادی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. والسلام. ٹھیک ہے ناظرین، ابھی اگلے ویلاگ تک اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.